اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا زبانی کلامی شکر تو ادا کرنا ہی چاہیے، لیکن عملی شکر اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ان نعمتوں کو فراخ دلی سے آس پاس بسنے والوں میں بھی تقسیم کیا جائے۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ بہت جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ کسی کی مال، اسباب اور سامان داعش دیکھ کر جو نہ حسرت کرے اور نہ ہی ہرس، وہ اپنی ذات میں کلندر ہے۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ کبھی کبھی سامنے والے کی سب سے بڑی ضرورت اس کو سننا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو صرف اس کی سنیں اور کچھ نہیں۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت، غصے میں نقصان ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ حق بات، بار بار ہاتھ تو دھو رہے ہو، کبھی دل بھی دھو لیا کرو۔ نفرتیں بھی تو بیماری کی طرح پھیل رہی ہیں۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہیں۔ اللہ آپ کو، مجھے اور آپ کو ہمیشہ اچھے الفاظ سے یاد رکھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی، جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ مہمان کے ساتھ خود بھی کھانا کھاؤ اور حد سے زیادہ تکلف نہ کرو۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ کسی غریب کو تنگ مت کر، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ کھائیں ایسے آپ اپنے جسم سے پیار کرتے ہیں، حرکت ایسی کریں کہ آپ اپنی صحت سے پیار کرتے ہیں، بولیں ایسے کہ آپ اپنی عزت سے پیار کرتے ہیں، اور زندگی ایسی گزاریں کہ آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا
فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ بدترین ہے وہ شخص جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک آگے اور دوسرا پیچھے، مگر نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے نہ پیچھے والا توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں بھی جگہ بدلنے والی ہے۔ اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ نامحرم کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، خصلت سانپ جیسی ہی رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہ اچھالے گا جسے پتہ چل جائے کہ آپ اب اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جب حق پرست لوگ ظالموں کے خلاف قدم نہ اٹھائیں تو بے گناہ لوگوں کو چوٹ لگتی ہے۔ کچے